آج سے پاکستان کے بیشتر علاقوں کے مانسون کے ایک نئے اسپیل سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے نے بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ بارشوں کے نتیجے میں دریائے راوی، ستلج اور چناب کے ملحقہ علاقوں میں سیلابی صورتحال میں مزید شدت متوقع ہے۔ کراچی میں ممکنہ شدید بارشوں کے باعث شہری سیلاب کا خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 31 اگست کے دوران شدید بارشوں، ملکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ اسلام آباد میں آج سے 2 ستمبر تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آج سے بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب کے شمالی اور شمال مشرقی اضلاع میں 30 سے 31 اگست کے دوران شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ حیدرآباد، ٹھٹھہ، سجاول، بدین، تھر پارکر میں بھی بارشیں متوقع۔ دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ پانی کے بہاؤ میں کمی آنا شروع۔ صبح 6 بجے پانی کا بہاؤ 2,13,440 کیوسیک ریکارڈ کیا گیا۔ فاروق آباد، عزیز کالونی، امین پارک، افغان کالونی، شفیق آباد، مرید والا کے علاقے متاثر۔ رنگ روڈ سے ملحقہ بادامی باغ کے علاقے میں بھی دریائے راوی کا سیلابی پانی داخل۔ لوگوں کی نقل مکانی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا کہنا ہے کہ شفیق آباد اور دیگر علاقوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دریائے چناب میں چنیوٹ برج پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ چنیوٹ برج پر پانی کا بہاؤ 7,18,500 کیوسیک ریکارڈ۔ خانقی اور قائد آباد پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی کا رجحان برقرار۔ صورتحال بہتر ہونے لگی۔ تریمو ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ نشیبی علاقوں سے عوام کی منتقلی۔ سرگودھا میں کوٹ مومن کے متعدد علاقوں میں پانی داخل۔ فصلوں کو نقصان۔ شہریوں کی نقل مکانی۔ منڈی بہاؤدین کی تحصیل پھالیا کے 69 دیہات اور مواضع زیر آب۔ متعدد متاثرہ علاقوں کا زمینی راستہ منقطع۔ گجرانوالہ کے بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 91% بجلی بحال۔ ملتان میں دریا کنارے آباد جلال پور پیروالا کے 18 دیہات میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ کپاس، گنا، چاول کی فصلیں تباہ۔ دریائے چناب کا سیلابی ریلا اگلے 2 روز میں ملتان سے گزرے گا۔ دریائے ستلج بفرا تو کئی آبادیاں متاثر۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسیک سے زائد ریکارڈ۔ انتظامیہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ پاک پتن کا علاقہ بلاڑی قصوریہ زیر آب۔ لوگوں نے بند پر پڑاؤ ڈال دیا۔ کھانے پینے کا سامان محدود۔ دور دور تک پانی کا راج۔ بہاول نگر کی کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کپاس اور چاول سمیت کئی فصلیں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں۔ بورے والا میں بھی کئی دیہات زیر آب۔ کچھ لوگ اپنی مدداب کے تحت گھر بار چھوڑ کر دریا کنارے سڑکوں پر آ گئے۔ بہاولپور میں دریائے ستلج پر بنے 3 بند ٹوٹ گئے۔ قریبی بستیوں میں پانی داخل۔ مقامی آبادی ضروری سامان کے ساتھ ریلیف کیمپ منتقل۔ پاک پتن کے بھی 15 دیہات میں ستلج کا پانی داخل۔ 20,000 سے زائد افراد کی دریائی علاقے سے نقل مکانی۔ بہاڑی میں لڈن کے قریب حفاظتی بند ٹوٹنے سے درجنوں بستیوں میں پانی داخل۔ پنجاب کے 3 بپھرے دریاؤں نے تباہی مچا دی۔ دیہات، شہروں اور گلی محلوں کو دریا بنا دیا۔ آشیانے اجڑ گئے، راستے برباد ہو گئے۔ کہیں ڈوبے مکانوں کی چھتوں پر لوگ پناہ لینے پر مجبور۔ کہیں سیلابی ریلوں میں پھنسے شہری بچی کچی جمع پونجی اٹھائے محفوظ مقامات پر منتقل۔ وزیر آباد، قصور، ناروال، حافظ آباد، کمالیہ، منڈی بہاؤدین، بہاول نگر، سیالکوٹ، سرگودھا، بہاڑی اور پاک پتن سمیت کئی علاقوں میں دیہات سیلاب کے گھیرے میں آ گئے۔ زمینی رابطہ کٹ گیا۔ کئی مقامات پر عارضی بند ٹوٹ گئے۔ ریسکیو حکام، مقامی رضاکاروں، پاک فوج اور پاکستان رینجرز کی امدادی کارروائیاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ امدادی آپریشنز کا جائزہ لیا۔ کہ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہیں، اور اب یہ ہمارے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو میٹ کرتے ہیں، اس چیلنج کو۔ مگر سب سے بڑھ کر جو واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے۔ اگر سٹوریج ہوگی تو فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی، کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا۔ اگر سٹوریج نہیں ہوگی تو پھر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کوشش انکمپلیٹ ہوگی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में नए डैमों की तामीर पर जोर, मौसमियाती तब्दीली से निपटने को चैलेंज करार दिया। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के बाद नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौसर पेशगी इतला के निज़ाम के बायस नुकसान कम हुआ। पंजाब हुकूमत के इक़दामात यकीनन लायक़ तहसीन हैं। पाकिस्तान की कौमी खलाई एजेंसी स्पार्को ने सैलाब मुतासरा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में सैलाब से पहले और सैलाब आने के बाद की मंजरकशी की गई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में मद्दे मुकाबल। इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में खेला जाएगा। तीनों कप्तानों की मौजूदगी में ट्रॉफी की रोनुमाई। ग्रीन शर्ट्स के कप्तान सलमान आगा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि तैयारी अच्छी है। मौजूदा पाकिस्तानी टीम के बारे में साबिक खिलाड़ियों के ख्यालात से उन्हें और टीम को फ़र्क नहीं पड़ता। अफगान कप्तान राशिद खान ने कहा कि कई माह से T20 टूर्नामेंट्स खेलने का मौका नहीं मिला, मगर अच्छा परफॉर्म करेंगे। जापान बैंक बराए बैनुल-अक़वामी ताउन ने पाकिस्तान में रेकोडिक मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर कर दी। बैंक के वफ़द की वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मालिक से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में सरमायाकारी में जापानी दिलचस्पी और एतमाद को सराहते हैं। यमन में हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद गालिब इसराइली हमले में जाँ बहक। रूसी मीडिया के मुताबिक अहमद गालिब दारुल हुकूमत सना के जुनूबी इलाके हुदा में घर पर बमबारी से जाँ बहक हुए। 3 साथी भी मारे गए। अंसारुल्लाह ने अहमद गालिब को पिछले साल 10 अगस्त को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। वो हूसियों की सुप्रीम सियासी कौंसिल के रुकन थे। यमनी वज़ारत दिफा की इसराइली हमलों में क़यादत, निशाना बनने की तरदीद, गज़ा में नस्ल कशी और फ़लस्तीनियों को फाका कशी से मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा लगाने का अमल शुरू कर दिया। यूरोपीय ममालिक का मौक़िफ़ है कि ईरान ने जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक वादों की पासदारी नहीं की। ईरान 2015 के जौहरी माहदे के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का मर्तकब हुआ है। पाबंदियों का स्नैपबैक मैकेनिज़्म 30 रोज़ में फ़ाल हो जाएगा। ईरान ने यूरोपीय ममालिक के इक़दाम को गैर माकूल और गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि तेहरान जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। जोर दिया कि दीगर फरीक संजीदगी और खैर सगाली का मुज़ाहिरा करें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का इक़दाम बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ईरान के ताउन को मुतासिर करेगा। मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज़ ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शाहदरा के मकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना। कश्ती में बैठकर दरिया में गईं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे दरियाओं में गुंजाइश से ज़्यादा पानी आया, जिसकी तवक्को नहीं थी। गुजरात में बुरी सूरत हाल थी। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। सियालकोट में बुरा हाल है। अगर तैयारी ना होती तो काफ़ी नुकसान होता। इंतज़ामी गफलत ना होने पर कोई जान नहीं गई। आबी रास्तों पर बनाए घर हटाए जाएंगे। मानसून के नए आगाज़ पर सैलाब की सूरत हाल मज़ीद दुश्वार हो सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खबरदार कर दिया, कहा हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रख कर बनाना होगा। यही वक्त है कि कौम हर किस्म की तकसीम बालाए ताक रख कर बहरान का मुकाबला करने के लिए मुतहिद हो जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरसा से इज़हार अफसोस। पार्टी कारकुनों और अहदेदारों को मुतासिर अफराद की मदद की हिदायत कर दी। करतारपुर के अहाते से पानी निकाल दिया गया। दर्शन ड्योड़ी मरकजी चेक पॉइंट, इस्तकबालिया केबिन रूम पानी से क्लियर।
پارکنگ سٹینڈ، بازار، مرکزی بازار اور لنگر خانے سے بھی پانی نکال دیا گیا۔ مرکزی چیک پوائنٹ سے 0 پوائنٹ امیگریشن آفس تک مرکزی شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال۔ کرتارپور کے احاطے میں موجود کھیت اب بھی زیر آب ہیں۔ متاثرہ دیہات سے متاثرین کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن۔ ریسکیو حکام کے مطابق کرتارپور کے ملحقہ دیہات سے 600 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ وزیر برائے اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ کرتارپور میں تباہی بھارت سے آنے والے پانی نے کی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کی تھی کہ مشرقی پنجاب سے یاتریوں کو گردوارہ کرتارپور آنے دیا جائے۔ مودی نے 2500 یاتری بھجوانے کے بجائے 2.5 لاکھ کیوسک پانی بھجوا دیا۔ بھارت یہ پانی راجستھان کو جانے والی نہروں کی طرف بھی بھجوا سکتا تھا۔ بھارت نے چناب راوی اور ستلج میں اکٹھے 14 لاکھ کیوسک پانی پھینک دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ خطرہ ٹلا نہیں، ابھی ہیڈمرالہ، خانکی اور قادر آباد پر مزید سیلاب کی پیش گوئی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سڑکوں اور پل کی تعمیر میں کرپشن ہوتی ہے، اسی لیے وہ ایک بارش کی مار ثابت ہوتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا 20-30% رقم منصوبوں پر لگتی ہے، باقی سڑکیں بنانے والے، منصوبہ بنانے والے کھا جاتے ہیں۔ جو ڈیتھ کے لیے کمپنسیشن ہے وہ 20 لاکھ روپیہ طے ہو چکی بھی ہے، اور جس طرح گلگت بلتستان میں بھی وہ ادا کیے گئے، تو یہاں پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ مل کے اس کو کریں گے، اور ڈیتھ کے لیے جو 20 لاکھ کی کمپنسیشن ہے وہ بالکل ملے گی۔ آبی گزرگاہوں میں اب تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی، اور آبی گزرگاہوں میں جو جگہ تعمیر کی گئی ہیں اس کی کوئی معاوضہ بھی جو ہے وہ ادا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممکن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ غیر قانونی تعمیرات میں معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ وفاقی حکومت کا سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کے گھر والوں کے لیے 20-20 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ نے ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ غیر قانونی تعمیرات کے گرنے پر معاوضہ نہیں مل سکتا۔ دریاؤں کی گزرگاہوں پر اب تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو مل بیٹھنا ہوگا کہ ہم مزید ڈیم بنائیں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کہا ملکی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانی چاہیے۔ سیلاب سے عوام بدترین مشکلات کا شکار ہیں، متاثرین کے لیے امدادی سامان، خیمے اور ضروری اشیاء سے بھرے ٹرک روانہ کریں گے۔ آئندہ سال مزید بارشوں کی پیش گوئی تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو اعتماد میں لیں۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے ٹی کراسنگ کے قریب ڈمپر اونر ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ ٹھٹھہ جانے اور آنے والے دونوں ٹریک بند۔ ٹھٹھہ سے کراچی آنے والی ٹریفک سپر ہائی وے کی طرف منتقل۔ کراچی سے ٹھٹھہ جانے والی ٹریفک روک دی گئی۔ مظاہرین کا مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ گلگت میں اجلاس ہوڈر کے سامنے جی بی اسکاؤٹس چیک پوسٹ پر شرپسندوں کا حملہ، 2 اہلکار جاں بحق، 1 زخمی، اسپتال منتقل۔ پولینڈ میں ایئر شو کی تیاری کے دوران F-16 طیارہ گر کر تباہ۔ حکام کے مطابق ریہرسل کے دوران حادثے میں طیارے کا پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارے کا پائلٹ لوپ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے بلندی کا اندازہ نہ ہو سکا۔ طیارہ تیزی سے زمین کی جانب بڑھا اور ٹکرا کر دھماکے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پائلٹ کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ حادثے کی وجہ معلوم نہیں کی جا سکی۔ حادثے کے سبب کل سے پولینڈ میں ہونے والا ایئر شو منسوخ۔ ایونٹ میں 20 ملکوں کے 150 طیاروں کو حصہ لینا تھا۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ غزہ میں اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے سرگرم۔ وزیر اعظم آسٹریلیا اینتھونی البنیز سے ملاقات۔ اسرائیل پر پابندی لگانے کا مطالبہ، کہا وزیر اعظم ہمت دکھائیں اور انسانیت کے لیے آواز اٹھائیں۔ وزیر اعظم البنیز نے طے شدہ ملاقات منسوخ کرنے پر شدید تنقید کے بعد عثمان خواجہ سے ملاقات کی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری، مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید، بھوک کی شدت سے انباء 317 ہو گئیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی یمن کے دارالحکومت صنعاء پر شدید بمباری۔ اسرائیلی فوج کا حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ کے متعدد رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بمباری کے وقت انصار اللہ کے سربراہ عبدالملک الحوثی ٹی وی پر خطاب کر رہے تھے۔ انصار اللہ نے اسرائیلی دعوے کی تردید کر دی۔
اسلام آباد میں ہونے والے یوم آزادی نیشنل رینکنگ ٹینس ٹورنامنٹ کے مینز سنگل کا ٹائٹل مزمل مرتضیٰ نے جیت لیا. فائنل میں تجربہ کار کھلاڑی عقیل خان ایک سیٹ کے بعد ریٹائر ہو گئے. ویمن سنگلز کا فائنل اشنا سہیل کے نام رہا. فیصلہ کن مارکے میں انہوں نے شہزاد ساجد کو اسٹریٹ سیٹ میں مات دے دی. اور سکھر، ملتان، لاہور اور راولپنڈی کے بعد کراچی والے بھی ہو جائیں تیار. بس 2 دن کا اور انتظار. موج مستی میوزک کے مقابلے. پاکستان آئیڈل کے آڈیشن 31 اگست کو کراچی میں ہوں گے. میوزک کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان آئیڈل آپ ایک بار پھر دیکھ سکیں گے سب سے پہلے جیو ٹی وی پر.